تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الانفال آیت نمبر 41 اور 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ ترجمہ: اور مسلمانوں، یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ان کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف، اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گئے اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو، اور جسے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے، اور اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں سب سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم بیان فرمائی گئی۔ دشمن کا جو مال جہاد کے درمیان مجاہدین کے ہاتھ آیا ہو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا مال اس طرح حاصل ہو اس کے 5 حصے کیے جائیں، ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ پھر بیت المال کے اس 5ویں حصے کو کس طرح خرچ کیا جائے گا اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ اول تو یہ بتلایا کہ یہ مال اصل میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کے حکم کے تحت تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد اس کے 5 مصارف بیان فرمائے گئے۔ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی اور اسلام کی نصرت میں بڑی قربانیاں دی تھیں، اور ان کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی حرام قرار دیا گیا تھا، اور باقی 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید آگے جنگ بدر کے دن کا تذکرہ فرمایا، اس کو آیت میں یوم الفرقان فرمایا گیا، یعنی وہ دن جس میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ 313 بے سر و سامان لوگ 1000 مسلح فوج پر معجزانہ طور سے غالب آ گئے، اور جو چیز اس دن نازل کی تھی اس سے مراد فرشتوں کی مدد اور قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو اس دن مسلمانوں کی تسلی کے لیے نازل کی گئی۔ اس کے بعد میدان جنگ کا نقشہ بیان فرمایا گیا۔ بدر ایک وادی کا نام ہے، اس کا کنارہ جو مدینہ منورہ سے قریب تر ہے اس پر مسلمانوں کا لشکر فروکش تھا، اور جو کنارہ مدینہ منورہ سے نسبتاً دور ہے اس پر کفار کا لشکر تھا، اور قافلے سے مراد ابو سفیان کا قافلہ جو اس وادی کے نیچے کی جانب ساحل سمندر کی طرف بچ کر نکل گیا تھا، جس کی تفصیل اس صورت کے شروع میں بیان ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب ایسے پیدا فرما دیے
کہ کفار مکہ سے باقاعدہ جنگ ٹھن گئی، ورنہ اگر دونوں فریق پہلے سے جنگ کے لیے کوئی وقت طے کرنا چاہتے تو اختلاف ہو جاتا۔ مسلمان چونکہ بے سر و سامان تھے، اس لیے باقاعدہ جنگ کرنے سے کتراتے، اور مشرکین کے دلوں پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت تھی، اس لیے وہ بھی خواہش کے باوجود جنگ کو ٹلانا چاہتے تھے۔ لیکن جب انہیں اپنا تجارتی قافلہ خطرے میں نظر آیا تو ان کے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، اور مسلمانوں کے سامنے جب لشکر آ ہی گیا تو وہ بھی لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اسباب ہم نے اس لیے پیدا کیے کہ ایک مرتبہ فیصلہ کن مارکا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی فتح و نصرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کھل کر سامنے آ جائے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر کر کے بربادی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل کے واضح ہونے کے بعد اختیار کرے، اور جو شخص اسلام لا کر باعزت زندگی اختیار کرے وہ بھی اس واضح دلیل کی روشنی میں کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔